آپ شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہیں کس کا؟ پولیس کا، جنہوں نے اتنا حوصلے سے کام کیا ہے اور ہمیں نجات دی ہے. جو بسیج زمان پاک تھا اس سے ہم نکلے. ہم بہت تنگ آئے ہوئے ہیں. ہم تو نہ گھر سے نکل سک رہے ہیں، نہ ہم کہیں آنا جانا، سب کچھ بند ہوا ہے. میں پڑھاتی ہوں، میں پڑھانے نہیں جا سک رہی ہوں. میں کالج میں پڑھاتی ہوں. جی آپ رہائشی ہیں یہاں کی؟ رہائشی ہیں. تو کتنے ماہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا ہے؟ اکتوبر کے اینڈ سے. اب آپ کیا جو آپریشن ہوا ہے، جو ضلع انتظامیہ نے کیا ہے، جو پولیس نے کیا، بہت خوش ہیں. ہم آئی جی سے بہت خوش ہیں. ہمیں سکون فیل ہو رہا ہے. آئی جی چاہیے اور ایسی وہ جو لوگ پھر رہے تھے ان سے بہت ہم پریشان تھے. اب آج سکون ہے. سکون ہے. اور ہم بہت آپ لوگوں نے اچھا کیا کام. پولیس والوں نے بہت، آپ میڈیا کے ہیں میرے خیال سے، پولیس والوں نے بہت اچھا کام کیا. شاباش. آپ نے اپنی جانوں کو کر کے پرواہ نہیں کی. کس قسم کے لوگ دیکھے آپ بتائیں؟ نہیں آپ نے یہاں پہ یہ جو آئے ہوئے دیکھیں، کوئی جتنے بھی ہمارے گیٹ سے گزرتے تھے نا وہ پشتو پٹھان تھے. مجھے تو طالبان سے لگتے تھے. اور ہمارے ایریا کے نہیں تھے اور لاہور کے بھی نہیں تھے، کہیں باہر سے آئے ہوئے تھے. وہ غنڈہ پور نے بھیجے ہوئے تھے. میں اور قانون دہشت گردوں سے، غنڈوں سے، گلیلوں سے، جتھوں سے، دھمکیوں سے اور گالیوں سے ڈر گیا ہے، اور ایک طاقتور قانون اور آئین کے نیچے نہیں آ سکتا. وہ قانون اور آئین سے بالا تر ہے. یہ پیغام ہے آج 22 کروڑ عوام کو کہ ایک شخص، ایک لاڈلا، ایک غنڈہ، ایک بدماش جب عدالت اس طرح آئے گا تو عدالت 9 بجے 9:30 بجے کھلے گی اور وہاں سے اس کو بنڈل ریلیف پیکیج ملے گا. اور پولیس والوں کے سر توڑنے کا قانون ختم کر دینا چاہیے. عدالت سے کوئی سزا ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے کی کل کے بعد جائز نہیں ہوگی. اور جو پولیس جوان پاکستان کے بچوں اور عورتوں کو، جس کو یہ ڈھال بنا کر بیٹھتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے نکلے گی. کیونکہ جب ان کے سر پھٹیں گے، 65 پولیس والے زخمی ہو گئے، اس کو عدالت نے ریلیف دے دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. پولیس وینز پہ اور رینجرز کی وینز کے اوپر بم، پیٹرول بم پھینکے گئے. آڈیو لیکس آ گئیں. ایم پیز کو، ممبر پارلیمنٹس کو اور اپنے کارکنان کو کہا کہ ٹکٹ نہیں ملے گی اگر یہ ڈنڈے لے کر تم نہ پہنچے اور پولیس والوں کے سر نہ پھاڑے. یہ ہے اس ملک میں اس وقت آئین، قانون اور انصاف. دوسری بات، وہ لوگ جنہوں نے 2014 میں سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے تھے، وہ لوگ آج عدالتوں کے احاطے میں اسلحہ لے کر، غنڈے لے کر، بدماش لے کر، دہشت گرد لے کر، غلیلیں لے کر، کلاشنکوف لے کر ریلیف لے رہے ہیں. تو کیا پاکستان میں اب انصاف ہتھیار سے ملے گا یا انصاف سے ملے گا یا قانون کے مطابق ملے گا؟ آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا. اور پھر جن لوگوں نے قانون کی پاسداری کی، قانون کے سامنے پیش ہوئے، باوجود اس کے کہ ان کو پتہ تھا یہ جھوٹے مقدمے ہیں. میں جب محمد نواز شریف 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ نیب کی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ جاتی تھی تو وہاں سے محمد نواز شریف 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ نیب کی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ جاتی تھی تو وہاں سے کیا آواز آتی تھی کہ کمرہ عدالت میں اگر آواز اونچی آئی تو بیل کینسل کر دی جائے گی. کمرہ عدالت میں صرف سائل اور وکیل آ سکتا ہے. کمرہ عدالت میں اگر 5 منٹ کی تاخیر سے پہنچے تو بیل کینسل ہو جائے گی. روزانہ کی بنیاد کے اوپر 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم نیب کی ٹرائل کورٹ میں بھی پیش ہوتا تھا، انصاف کی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوتا تھا، ادھر لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا، ادھر نیب کی عدالت میں پیش ہوا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمام کیسز جھوٹے ہیں اور جس کی گواہی آج وہ منصف دے رہے ہیں جنہوں نے یہ جھوٹے فیصلے کیے. انصاف ہونا ہوتا ہے، وہ فیصلہ ٹھیک ہو یا غلط ہو.
اس فیصلے کا بھی انصاف ہوتا ہے، اس فیصلے کا بھی ایک اور وہ وقت جس کے پاس جب آپ کے پاس وہ منصب ہوتا ہے. جب نواز شریف کی بیوی ڈیتھ بیڈ پر تھیں تو مجھے یاد ہے کہ نیب کی کورٹ میں انہوں نے 4 دن کے لیے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیگم کو دیکھنے جانا ہے، تو اجازت نہیں ملی تھی. جیلوں کے اندر سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، کلاشنکوف عدالتوں میں لے کر گئے تھے. تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ فیصلے تو گن پوائنٹ پر ہوں گے. انصاف اب پاکستان میں ڈنڈے، بندوقوں، کلاشنکوفوں سے ملے گا. کیونکہ اگر قانون عمران خان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ شخص اپنے گھر سے جب نکلے گا جتھے لے کر عدالتوں پہ حملہ آور ہوگا، قانون پہ حملہ آور ہوگا، آئین پہ حملہ آور ہوگا، انصاف پہ حملہ آور ہوگا، تو اس کو ریلیف پیکج ملے گا. تو پھر 22 کروڑ عوام کو بھی یہ ریلیف پیکج ملنا چاہیے. پھر ترازو کے پلڑے برابر ہونے چاہیے. اور اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ بات کہ یہ تاثر کہ عمران خان کے لیے جو قانون ہے وہ کورٹ کا ریلیف پیکج ہے. وہ ڈنڈے سے، دھمکی سے اور غنڈہ گردی اور دہشت گردی سے ریلیف لے گا. اور یہ تاثر کہ انصاف ڈر گیا ہے. اور میں آپ کے توسط سے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ زلمے صاحب کو آج جو تکلیف ہو رہی ہے عمران خان کی حمایت کی اور پاکستان میں حقوق کی آزادی کی، تو یہ تکلیف آپ اپنے پاس رکھیں. پولیس والوں کے سر پھاڑنے، ریاست پہ حملہ آور ہونے کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کم از کم پاکستان کی حکومت اس کی گنجائش نہیں دے گی، جو ریاست کا ایک بنیادی جز ہے، ایک پلر ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کا تاثر پاکستان کے اندر کہ ایک شخص قانون، آئین اور عدالت سے بالا تر ہے اور باقی پاکستان کی عوام کو قانون کے آگے بھی پیش ہونا پڑے گا، عدالت کے آگے بھی پیش ہونا پڑے گا اور انصاف کے آگے بھی اس کو آرزو کرنی پڑے گی. اور دوسری طرف ایک دہشت گرد کو یہ ریلیف ملے گا تو پھر چھوڑیں وہ آپریشن جو کالعدم تنظیموں کے خلاف ہوتے ہیں، جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص دن دہاڑے دہشت گردی کرے اور اس کو ریلیف مل جائے.